पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे महंगा, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का आज से इत्तलाक हो गया। हमें अभी तक ईरान का कोई जवाब नहीं मिला, ईरान का जवाब आज मौसूल हो जाना चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात की तरफ जाएगा। रात के हमले एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे, हम पर हमला हुआ तो जवाब देंगे। अमेरिका अभी इंतजार करे, तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का मार्को रूबियो को जवाब। इस्माइल बकाई ने कहा कि जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचा जाएगा तो उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। पेशरफ्त पर सूरत हाल से आगाह करेंगे। ईरान की मुसल्लह अफवाज सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आब हरमुज़ और अतराफ में अमेरिका और ईरान की झड़पें, दोनों का एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अमेरिका ने कुशम और बंदर अब्बास पर हमले किए। सेंटकॉम ने कहा कि ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से हमला किया। जवाब में ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी फौजी कमान के मुताबिक अमेरिका ने ऑयल टैंकर और बहरी जहाज पर हमला किया। अमेरिकी जंगी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया। ईरान ने अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिकी बहरिया का ईरानी परचम बरदार कश्ती पर हमले में 10 ईरानी फौजी जख्मी, 5 ताहाल लापता। हमले का निशाना बनने वाली कश्ती में 15 ईरानी फौजी सवार थे। अमेरिकी हमले के बाद ईरानी कश्ती में आग भड़क उठी। सर्च टीमों की मदद से लापता फौजियों की तलाश जारी। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत हैं। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। सिफारतकारी पर अमेरिका मिलिट्री एडवेंचर करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की आबना हरमुज़ में अमेरिकी कार्रवाई की मज़म्मत। कहा, ईरान कभी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की जवाबी कार्रवाई की धमकी। कहा, अमेरिका फ़ौजी मुहिम से बाज रहे। मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान में कशीदगी में इजाफा। अमारात ने ईरान पर फिर हमलों का इल्ज़ाम लगा दिया। यूएई की वज़ारत दिफा के मुताबिक 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन तबाह कर दिए। ईरानी हमलों में 3 अफराद जख्मी हुए। दिफाई निज़ाम 551 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना चुका। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ किस्त की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने वाशिंगटन इजलास में किस्त की मंजूरी दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मौशी इस्तेहकाम के इक़दामात जारी रखने में मदद हासिल होगी। कलदम तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के गिर्द घेरा मजीद तंग। ऑस्ट्रेलिया ने कलदम दहशतगर्द तंजीम BLA पर पाबंदियां आयद कर दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक कलदम BLA माजी में मुतादिद खुदकुश धमाकों और हमलों में मुलव्वस रही है। बरतानिया, पाकिस्तान और अमेरिका समेत कई ममालिक पहले ही इस तंजीम को दहशतगर्द करार दे चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की 7 और 8 मई को खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलहदा कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में 5 खारिज हलाक, ऑपरेशंस DI खान और टांक में किए गए। हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब ऑपरेशंस के जरिए भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया कर रही हैं। मार्का हक में तारीखी फतह का जश्न। लाहौर के लिबर्टी चौक में रंगारंग तकरीब। फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस, ढोल की थाप पर भंगड़े। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। रंग बिरंगी रोशनियों में जारी म्यूजिकल कॉन्सर्ट ने समा बांध दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की तकरीब में शिरकत। कहा, मार्का हक में दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं।
بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں پاکستان کے شہری علاقوں پر میزائل حملے کیے۔ پاک فضائیہ نے ایسا جواب دیا کہ دشمن کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہزاروں فٹ بلند فضاؤں میں دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی فضائی لڑائی لڑی گئی جو 59 منٹ جاری رہی، جس میں دونوں اطراف سے مجموعی طور پر 125 جنگی طیارے شریک تھے، جس میں بھارت کے 72 اور پاکستان کے 40 سے 45 طیارے شامل تھے۔ اعصاب شکن مارکے میں پاکستان نے شاندار کامیابی حاصل کی اور دشمن کو ایسی کاری ضرب لگائی جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاک فضائیہ کا شاہکار JF-17 تھنڈر نے مارکہ حق میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے، دشمن کی حساس تنصیبات کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ بھارتی S-400 اسی شاہین کا شکار بنا۔ PL-15E پاکستان ایئر فورس کا فخر، جدید ٹیکنالوجی سے لیس میزائل نے مودی کے غرور کو ملیامیٹ کر دیا۔ چینی ساختہ میزائل PL-15E پاکستان ایئر فورس کا اہم ترین ہتھیار ہے۔ انتہائی برق رفتاری سے 150 کلومیٹر تک کی رینج میں اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت PL-15E میزائل جیمرز کے خلاف بھی کارآمد ہے۔ مارکہ حق میں پوری قوم متحد اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ تھی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا مارکہ حق میں سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ سفارتی اور عسکری محاذ پر اللہ نے پاکستان کو فتح سے نوازا۔ آج دنیا پاکستان کو امن کی علامت کے طور پر دیکھتی ہے۔ بھارت اس وقت تنہائی کا شکار ہے۔ مارکہ حق کی شاندار فتح کو 1 سال مکمل۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں ریلیاں، پاک فوج کو خراج تحسین۔ گوجرانوالہ میں 400 میٹر لمبا قومی پرچم اٹھائے افواج پاکستان کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ خواتین کے پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ کراچی پولیس اور سول سوسائٹی کی جانب سے ضلع کھماڑی میں ریلی، پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ سکھر اور دادو میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے کے بعد بھی بلبلہ انگیز ملی نغمہ اللہ اکبر تیار ہیں ہم کی بھرپور پذیرائی۔ ISPR نے شاندار ملی نغمہ مارکہ حق پر ریلیز کیا تھا۔ سلامتی کونسل میں امریکہ کی بڑی سفارتی ناکامی، روس نے ایران مخالف قرارداد ویٹو کر دی۔ روسی نمائندے نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ امریکہ نے خلیجی ممالک کی حمایت سے سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی تھی۔ ایران سے آبنہ ہرمز میں حملے بند اور ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی، امریکی کانگریس میں پاکستان کے حق میں تعریفی قرارداد پیش، ثالثی کردار اور مذاکراتی سہولت کاری کو سراہا گیا۔ ڈیموکریٹک رکن ایل گرین نے قرارداد ایوان نمائندگان میں پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ تباہ کن جنگ کے دوران پاکستان کا کردار تعمیری اور کلیدی رہا۔ جنگ کا خاتمہ فریقین، مشرق وسطیٰ اور دیگر ممالک کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ امریکہ کا نام یونائیٹڈ اسٹیٹس آف ایڈیٹس ہونا چاہیے، ایرانی قومی سلامتی ترجمان ابراہیم رضائی کا امریکہ پر طنز، کہا ایڈیٹس چند جہاز لے کر آبنہ ہرمز سے گزرنے نکلے، دوبارہ واضح کر دیں کہ یہ پوری بحریہ لے کر بھی ہرمز عبور نہیں کر سکتے، وہ بس مار کھائیں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ آبنہ ہرمز میں امریکہ اور ایران میں جھڑپیں، ایرانی سڑکوں پر آ گئے، شہریوں نے ایرانی مسلح افواج کے حق میں نعرے لگائے، شہریوں نے سپریم لیڈر کی تصاویر اور قومی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ ایران کی خلیج عمان میں کارروائی، اوشن کوئی نامی آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا، ایرانی میڈیا کے مطابق ٹینکر ایرانی تیل کی کھیپ لے کر جا رہا تھا۔ پاکستانی اور ایرانی عملے کی واپسی کی کوششیں، عملہ امریکہ کے زیر قبضہ جہازوں پر سوار ہے، جہازوں پر 11 پاکستانی اور 20 ایرانی ارکان ہیں۔ اسحاق ڈار کا سنگاپور کے ہم منصب سے رابطہ، اسحاق ڈار کی عملے کی واپسی میں سہولت کی درخواست۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی رابطہ، کہا ایرانی عملہ براستہ پاکستان واپس آ سکتا ہے۔
UAE سے پاکستانیوں کی ٹارگیٹڈ ڈیپورٹیشن کی خبریں بے بنیاد قرار۔ وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کو گمراہ کن اور من گھڑت پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق کسی مخصوص فرقے کے پاکستانیوں کی ٹارگیٹڈ بے دخلی نہیں ہو رہی۔ ڈیپورٹیشن صرف قوانین، ویزا خلاف ورزی اور غیر قانونی دستاویزات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر قیاس آرائی پر مبنی رپورٹنگ بدنیتی پر مبنی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی قبر پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ محسن نقوی نے بیگم خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا خالدہ ضیاء کی سیاسی و عوامی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں کس کس کو ٹکٹ ملے گا؟ 45 حلقوں کے لیے 206 امیدواروں کے انٹرویوز مکمل۔ پارٹی سے وابستگی اور عوامی مقبولیت بارے سوالات۔ نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کی شرکت۔ لاہور ہائی کورٹ کا درختوں کی کٹائی پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ دھوئیں والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ جسٹس شاہد کریم کا ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ کے خلاف بڑا آرڈر آ گیا۔ شوگر ملوں میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نہ لگانے پر عدالت برہم، کارروائی کا حکم۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے فوری اقدامات ناگزیر قرار۔ کیس کی سماعت کا تحریری حکم جاری۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی ڈھاکہ کرکٹ اسٹیڈیم آمد۔ صدر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ تمیم اقبال نے پرتپاک استقبال کیا۔ محسن نقوی نے پاک بنگلہ دیش ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل دیکھا۔ محسن نقوی کی CEO بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ سے بھی ملاقات ہوئی۔ اور میرپور ٹیسٹ کا پہلا روز بنگلہ دیش کے نام۔ بنگلہ دیش نے 4 وکٹوں پر 301 رنز بنا لیے۔ کپتان نجم الحسن شانتو کی شاندار سنچری۔ مومن الحق 91 رنز پر نعمان علی کا شکار بنے۔ شاہین آفریدی، محمد عباس، نعمان علی اور حسن علی کی ایک ایک وکٹ۔